اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین بااختیار کاکی مہرولی نئی دہلی سے تصوف کا یہ خادم آپ کی علمانہ خدمت کے لیے پھر سے حاضر ہے۔ آج کی ہماری بات چیت کا عنوان ہے، ٹاپک ہے حلالہ، جسے عام طور پر حلالہ لفظ کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ لفظ صحیح میں حلالہ لفظ ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے یہ، اور اس کے معنی ہیں گرہ کو کھولنے والا، عقد کو کھولنے والا۔ جیسے پہلے بات چیت میں یہ ہماری بات چیت ہو چکی ہے کہ عقد لفظ کے معنی ہوتے ہیں گرہ، نکاح، گرہ۔ تو حلالہ لفظ کے معنی ہوتے ہیں گرہ کو کھولنے والا۔ دوسرے الفاظوں میں کہہ سکتے ہیں نکاح کو کھولنے والا۔ عام طور پر پہلے ہم باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق کیا حالت ہے اس کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں، اور پھر مسلمانوں نے اس لفظ کا کیسے بدترین استعمال کیا ہے، جس طریقے سے زیادہ نکاح کرنے کو، زیادہ نکاح کرنے کی اجازت کا برا استعمال مسلمانوں نے کیا ہے، اپنے ظاہری علماؤں کے زیر سائے، اسی طریقے سے حلالہ لفظ اور حلالہ حالت کا بدترین برا استعمال آج کے زمانے میں مسلمان قوم کر رہی ہے، اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں کیا حکم ہے یہ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، اور کن حالات میں کیسے کیسے ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں پھر ہم بات چیت کریں گے۔ پہلے ہم قرآن کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر یہ ہے پہلے ہم آیت نمبر، یہ آیت ہے 229 اور 230، آیت نمبر سورہ بقرہ، آیت نمبر 229 230۔ تو اس بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے پہلے ہم یہ سوچ لیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ دراصل یہ مرکز تصوف ہے، اور یہ مرکز تصوف کے مسافر خانے میں
یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو یہیں گراؤنڈ فلور پر جو ہے وہ مرکز تصوف ہے، سیکنڈ فلور پر مرکز تصوف کا مسافر خانہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت آوازیں آپ کو ڈسٹرب کریں، تو اس کے لیے ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی کم سے کم اپنا فرض تو پورا ہونا چاہیے. اپنا فرض پورا ہونا چاہیے، کسی دوسرے کو تمیز ہو نہ ہو، سمجھ ہو یا نہ ہو، لیکن اپنا خیال، اپنا کام پورا کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہم آیت نمبر آتے ہیں 229 پہ. یہ آیت ہے طلاق صرف 2 بار ہے. اب اس کے لیے ہندوستان، پاکستان، برما یا جہاں بھی حنفی مسلمان رہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فقہ کے ماننے والے، جو ان کے فقہ پہ چلتے ہیں، ان کی جوریڈکشن پہ چلتے ہیں، ان میں یہ مسئلہ الگ ہے. مالکی میں الگ ہے اور شافعی میں الگ ہے، حنبلی میں الگ ہے، اور جتنی بھی مسلک ہیں ان میں الگ الگ ہے. لیکن بہرحال ابھی ہم صرف آیت کی بات کر رہے ہیں. طلاق صرف 2 بار ہے. پھر یا تو عورتوں کو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے. اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم دے چکے ہو کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے. اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے، اگر تم کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے، تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے لیے بدلے میں کچھ دے دے، جسے عام شرع کرنے والوں نے خلع کہا ہے. بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدود ہیں، حدیں ہیں، تو ان سے کہیں باہر نہ نکلنا. اور جو اللہ کی ان حدود سے باہر نکلے گا، ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے. اب ہم اگلی آیت لے لیتے ہیں جو اسی سے تعلق رکھتی ہے. پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے، اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے. البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے، البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے اور عورت اور پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے، وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرما رہا ہے کہ اگر طلاق ہو جائے، وہ کسی بھی فقہ کے حساب سے ہو اور وہ مکمل ہو جائے، چاہے ایک ساتھ یہ حادثہ، یہ الفاظ 3 بار استعمال کیا جائے، یا ہر مہینے میں 1 بار کیا جائے، یا اور جو بھی جوریڈکشن ہے اس حساب سے کیا جائے، اور وہ پورا ہو جائے معاملہ، تو اس کے بعد یہ ضروری ہے، اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ عورت دوسرے سے نکاح کرے، اور پھر وہ شوہر، وہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے، دیکھیے یہ خیال رکھنے والی بات ہے، اپنی مرضی سے اس کو فیصلہ دے، اور فیصلہ دینے کے بعد جو بھی وقت ہے شرعی طور پر وہ وقت گزارا جائے. اور اس کے بعد بھی اگر جو پہلے خاوند اور بیوی تھے، اگر وہ اپنی اپنی غلطیوں کا احساس کر کے ایک دوسرے کی طرف رجوع ہو جائیں،
تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے۔ دیکھیے، اگر فیصلہ پورا ہو جائے کسی بھی جوریڈکشن کے حساب سے، حنفی مسلک کے حساب سے، شافعی مسلک کے حساب سے، یا کسی بھی مسلک کے حساب سے، اگر فیصلہ پورا ہو جائے تو وہ خاوند اور بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، نہ ہی تعلقات قائم کر سکتے ہیں تب تک وہ عورت کا نکاح دوسری جگہ نہ ہو، وہاں وہ میاں اور بیوی کی طرح رہیں، جسمانی تعلقات قائم ہوں، اور پھر وہ خاوند اپنی مرضی سے فیصلہ دے، اور اس کے بعد ایک خاص وقت تک وقت گزارا جائے تنہائی میں، اور تب اس کے بعد اگر وہی پرانا خاوند رجوع ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع ہوتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، کھنچتے ہیں، اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہیں، تب وہ ہو سکتا ہے، نکاح ان کا جائز ہے۔ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اب ہم پہلے کچھ سائیکولوجیکل باتیں کریں گے، اور اس کے بعد اللہ کے قانون کا کیسے برا استعمال ہو رہا ہے، اور اس سے کیسے لوگ سازشوں کے تحت اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دراصل باری تعالیٰ نے جس طریقے سے عورت اور مرد کا جسم الگ الگ بنایا ہے، اسی طریقے سے باری تعالیٰ نے دونوں کا مزاج بھی الگ الگ بنایا ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بارہا بہت جگہ یہ فرمایا ہے، اور اس میں بھی آپ نے پڑھا، ابھی سنا آپ نے، کہ حدوں میں قائم رہنا تو سب سے پہلی چیز ہے، اور سرکار دو عالم کے نزدیک یہ الفاظ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ جب باری تعالیٰ نے دونوں کا جسم الگ الگ بنایا ہے تو سوچنے کا طریقہ بھی الگ الگ بنایا ہے۔ تو اگر ایسے بری سزا سے بچنا ہے، ایسی بری سزا سے بچنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم حدوں میں رہنا سیکھ لیں، ہم حدوں میں رہنا سیکھ لیں۔ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت ہے، یہ آیت نمبر ہے 26، آدھا حصہ اس میں ہے۔ پھر شیطان نے درخت پر دونوں کو بہکا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو۔ دیکھیے، یہ غلام نے عرض کیا، ایک سائیکولوجیکل فیکٹ آپ کے سامنے پیش کیا، منوویگیانک فیکٹ پیش کیا، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا جسم الگ الگ بنایا ہے، ایسے مزاج بھی الگ الگ بنایا ہے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھنے کا کہ دونوں ہی اپنی اپنی حدوں میں رہیں۔ کلام اللہ میں ہی باری تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے، جس کا مفہوم نکلتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے جز ہو، ایک دوسرے کے حصے ہو، ایک دوسرے کے ایبسٹریکٹ ہو، ایک دوسرے کو پورا کرنے والے ہو۔
ایک جگہ فرمایا دشمن اتر جاؤ اور ایک دوسرے کے دشمن رہو، یعنی مزاج نہیں ملے گا۔ حدوں میں رہو گے تو ساتھ ساتھ چلو۔ سائیکولوجیکل فیکٹ یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر مرد اور عورت کا جسم الگ ہے تو ان کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ آپ کسی کے بھی سوچنے کا طریقہ ہرگز نہیں بدل سکتے۔ آپ خود کو بدل سکتے ہیں، دوسرے کو نہیں۔ اب یہ برا وقت نہ آئے، یہ حادثہ ہم اس سے بچ کے باری تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب اس سے بچ کر یہ حادثہ زندگی میں نہ ہو، اس کے لیے کیا فرمایا گیا ہے، جو کہ سائیکولوجیکل طور پہ بھی اور تصوف کی تجربے سے بھی وہ بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ وہ ہے پہلے کم بات چیت۔ اگر آپ کا مزاج نہیں ملتا تو خدا نخواستہ وہ برا وقت آنے سے پہلے بات چیت کم کریں۔ اللہ توفیق دینے والا ہے، ہدایت دینے والا بھی وہی ہے۔ پہلے کم بات چیت، اس کے بعد بات چیت ختم، اور بات چیت ختم ہونے کے بعد اگلا قدم، اگر یہاں پر معاملہ نہیں اچھا ہوتا تو اس کے بعد بستر الگ۔ یہ تجربے کے اعتبار سے یہ غلام نے آپ کے سامنے پیش کیا، دیکھا ہے۔ اب ہم اس بات کی جو عام حلالہ لفظ کا برا استعمال ہو رہا ہے اس کے اوپر ذرا سی بات چیت کرتے ہیں، اور یہ خیال رکھیے گا کہ یہ غلام جو ہے نا، دیکھا ہے، اس نے تجربے سے بات کرتا ہے۔ تجربہ سے بات کرتا ہے، ویسے نہیں، دیکھ کر۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اکثر مزاج نہ ملنے کی وجہ سے غصے میں، بہت زیادہ غصے میں، کل بازی، گھریلو لڑائی، روزانہ کی لڑائی، آخر میں ایک حد ہو جاتی ہے تو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے جو ہے، ہم مسلمان کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ ہم محلہ پڑوس اکٹھا ہوتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ فتویٰ لے کے آؤ، فتویٰ لے کے آؤ، ٹھیک۔ اب فتوے کا جو سوال ہے وہ لکھا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین شرائع متین کہ زید پاگل پن کی ایسی حالت میں تھا کہ اسے اپنے جسم کا، کسی بھی چیز کا ہوش حواس نہیں تھا، ایسے میں اس نے ہندا کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تو کیا فیصلہ واقع ہوا؟ مفتی صاحب فیصلہ لکھ کے دے دیتے ہیں، فتویٰ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا، نشے میں نہیں ہوتا، ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ ہم اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں، کہ ہم لینگویج بھی ایسی بناتے ہیں کہ جو مفتی صاحب بھی بیچارے مجبور ہو جائیں کہ بھائی جب وہ نشے میں ہے ہی نہیں فیصلہ تو میں کہاں سے لکھ دوں، لو بھیا، اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں ہم۔ پہلی حالت جو غلام نے خود دیکھی۔ دوسری حالت، نہیں بھائی، نہیں، محلہ پڑوس
برباد کرنے کو بالکل تیار ہے، بالکل مزے لینے والے میاں، مزے لینے والے لوگ وہاں. تو اب وہ علاقے کے وہ آئیں گے جو ذرا بڑے عالم ہیں، اور وہ عالم آ کے کہیں گے نہیں بھائی یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے اور یہ ایسے نہیں ہوگا، اور حلالہ کروانا پڑے گا. دراصل ان کی نیت ہوتی ہے اپنی خدمات اس کام کے لیے دینے کے لیے. ان کی نیت ہوتی ہے کہ میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں اگر آپ میرے سے کہیں تو. عورت کا برا حال ادھر، بہرحال 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن یا جو بھی وقت ہے وہ گزرنے کے بعد جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے بڑے بزرگ، جو رسم و تقلیدوں کے ماننے والے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یار اب ہونا تو ہے ہی ہے، چلو دیور سے، جیٹھ سے، چچا زاد اور کوئی ہو تو اس سے حلالے کی نیت سے نکاح کرا دیا جائے، اور یہ پہلے طے ہو جائے کہ بھئی صبح تم آپ فیصلہ دے دیں گے. اب جن کو یہ آفر رکھا جاتا ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ ان کی مجبوری ہوتی ہے یا ان کی خوشی ہوتی ہے. بہرحال عورت کی تو بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے، عورت کی تو بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے، اور نہ جانے کیسے وہ راضی ہوتی ہے. تو سب پہلے ویل پلان کیا جاتا ہے، سب پتہ چل رہتا ہے. فیصلہ ہونے کے بعد پھر وہ عدت کا وقت جو ہے وہ گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان سے نکاح کرایا جاتا ہے. اب جب ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں یہ دیکھا گیا کہ یار یہ گھر والے تو چچا زاد بھائی، دیور سے، جیٹھ سے، یا گھر میں ہی کھچڑی پکا لیتے ہیں، تو اب ایک نیا شگوفہ پیدا کیا. وہ شگوفہ پیدا یہ کیا گیا کہ دیکھیے بھائی بات یہ اچھی ہے کہ جو حلالہ کے بعد جس سے سامنا نہ پڑے، عام طور پر سامنا نہ پڑے، جنرلی روزانہ، کیونکہ روزانہ آنکھیں ملنے پر، ایک دوسرے کا سامنا ہونے پر زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے حلالہ جو ہے وہ کوئی باہر کا شخص ہو تو وہ اچھا ہے. اب یہ نیا شگوفہ ہے، نئی بات چیت چل رہی ہے، اور باہر کا شخص کون ہوگا؟ ایماندار. باہر کا شخص وہ ایماندار ہوگا جو پہلے 3 حلالے کر چکا ہوگا کہ دیکھو میاں ماں کیے تھے تو بڑی ایمانداری سے صبح فیصلہ دے دیا تھا، ماں کیا تھا تو بڑی ایمانداری سے فیصلہ دے دیا تھا. میاں کا لانا کون ہے وہ طبقہ جو اپنے آپ کو حلالے کے لیے حاضر کرتا ہے؟ اور کیا یہ سارا پلان جب قرآن کی آیت ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو کیا باری تعالیٰ اس سازش کو، اس پلاننگ کو نہیں سمجھتا؟ اس کی قدرت نہیں سمجھتی کہ یہ غلط کرنے کے بعد دوبارہ غلط کرنے کے لیے احکام الہی کو توڑا مروڑا جا رہا ہے؟
کچھ یار تھوڑا شرم کرو کچھ. کیوں اپنا مذاق اڑواتے ہو تم لوگ؟ اور یہ خیال رکھنا کہ جب تک تم لئی کو دہی سمجھتے رہو گے، لئی ہوتی ہے نا پوسٹر چپکانے والی، اس کو دہی سمجھتے رہو گے، تم کتنے فرقے بنا لو، کتنا کر لو، تم اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہو. اس میں تمہارے ظاہری عالم، تمہارے علاقے کے معزز کہلانے والے لوگ جن کی عقل کند ہو چکی ہے وہ شامل ہوتے ہیں اس میں. اڑواؤ، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، مسلمانوں کی حالت دنیا میں سب سے زیادہ خراب ہے. اس غلام کو کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ جو دوغلاپن ہے نا انسان کا، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے. اس لیے یہ غلام ریسرچ کر کر کے آپ کے سامنے کچھ لا کر پیش کرتا ہے. بہرحال آج کی بات چیت میں ہم نے سیکھا سمجھا کہ باری تعالیٰ نے حلالہ لفظ ہے صحیح، باری تعالیٰ نے حلالہ لفظ کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے، اور یہ ایک تکلیف دہ، بے حد تکلیف دہ حالت ہوتی ہے. ہم قرآن میں دیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکاموں کے بالکل سخت خلاف جا کر، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم ہم تو رسموں کو ماننے والے ہیں نا، سمجھے؟ حقیقت کی تو ہمیں تلاش رہتی نہیں ہے. بہرحال ہم باری تعالیٰ کے احکام کو توڑ مروڑ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ایک تکلیف دہ بات چیت ہے، نقصان دہ بات چیت ہے. پھر ہم ایک حرام کو قائم کرنے میں مددگار بنتے ہیں. ہم اس سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اسی سے ہدایت طلب کرتے ہیں. یا رب العالمین ہم سب کو اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق، ارادہ، ہمت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. آمین.